اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی زندگی کا کبھی نہ کبھی جو انسان بھٹک جاتا ہے، کبھی نہ کبھی ایک انسان کوئی بھٹک ہی جاتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو کبھی نہ کبھی ایک موقع دیتا ہے، ایک ایسا موقع کریٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کر دیتی ہے اس زندگی کی، اس انسان کی زندگی کے اندر، کہ وہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے، کہ وہاں سے پھر انسان ایک دم سے بدل جاتا ہے، یا انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور بدل جاتا ہے، یعنی کہ انسان تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا یعنی کہ ایک کرم ہوتا ہے اور ایک موقع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ اعمال پوچھتے ہیں جو مطلب علماء سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں عمل کریں تو اس کا اتنا ثواب ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، فلاں حدیث میں یہ کریں یہ کریں۔ اسی طرح قرآن مجید نے بھی ایک ایسا عمل بتایا ہے یعنی کہ قرآن مجید نے ایک ایسی چیز بتائی ہے کہ اگر وہ انسان کر لے، اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ نے اس طرح کے تو کئی اعمال پہلے بھی سنے ہوں گے کہ انسان کا پھر ایسے اعمال ہوتے ہیں جس سے انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نیکیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا فرمان ہوتا ہے کہ جی اس کی نامہ اعمال میں اتنی نیکیوں کا اضافہ کر دو، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اپنے والدین کی طرف مسکرا کر دیکھنا، تو یہ بھی ایک عمل ہے، ایک ایسا مطلب ثواب والا عمل ہے کہ پھر اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو ایک حج مقبولہ کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گی۔ تو اس طرح اور اعمال ہیں کہ یہ کریں گے تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اتنے نیکیاں لکھ دی جائیں۔ ایسا ہی ایک قرآنی عمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود آیت کے اندر مینشن کیا ہے کہ اگر وہ انسان کرے تو انسان کی برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں، یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک خاص پروٹوکول والا ایک جو سرکل ہے، وہ جو زون ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے اندر انسان چلا جائے۔ اور وہی عمل وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان کے اندر، تو سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 70 کے اندر ورس نمبر 70، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہراً 3 سٹیپس بتائے ہیں، 3 سٹیپس بتائے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا، آپ کی برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اللہ تعالیٰ۔ 3 سٹیپس بتائے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ بتایا ہے کہ من تابا، جو شخص توبہ کر لے، دل سے توبہ کر لے، وہ اپنی توبہ کس طرح ہوتی ہے، توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلطی کرتے ہیں پھر مانتے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہمارے بھی معاشرے میں بلکہ ہزاروں میں سے لوگ ہیں، 100 میں سے 2 ہی ہوتے ہیں جو شاید اپنی غلطی مان جاتے ہیں۔ تو اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص توبہ کرنا چاہتا ہے پہلے وہ کیا کرے، اپنی گناہ کو ایکسیپٹ کرے اور اس پر شرمندگی محسوس کرے، خود کو جھنجھوڑے کہ ہاں میں نے یہ غلط کام کیا ہے، خود کو بتائے، بار بار خود کو یاد دہانی کروائے کہ یہ میں نے غلط کام کر چکا ہوں، یہ میں نے غلط کام کیا ہے، یہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ کریں گے تو پھر آپ کے اندر ایک انا کا جو ایک ہر انسان کے اندر لیول ہوتا ہے، انا جیسی چیز ہر انسان میں پائی جاتی ہے، وہ کم ہوگا۔ وہ کم ہونے کے ساتھ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے، پھر تکبر جب کم ہو جاتا ہے تو انسان جھکنا سیکھ جاتا ہے، مسائل کو ہینڈل کرنا سیکھ جاتا ہے، ٹیکل کرنا سیکھ جاتا ہے۔ پھر اس سے آپ کی جو برائیاں ہوں گی وہ خود بخود آپ ان کو ماننا شروع کر دیں گے، اور پھر آپ کو احساس ہوتے ہوتے آپ اس نقطہ، اس پوائنٹ پر پہنچیں گے، ایک ریزلٹنگ پوائنٹ، اور وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے توبہ کر لیں گے۔ پھر آپ کو غلطی کرتے ہوئے شرم آئے گی، کیونکہ آپ نے خود مانا ہے کہ میری یہ غلطی ہے۔ جب انسان ایک چیز کو خود ایکسیپٹ کرتا ہے پھر وہ انسان کام نہیں کرتا، کیونکہ انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق زیادہ تر کام کرتا ہے۔ تو جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص کہتا ہے کہ باہر سردی ہے، تو لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں یار آج ماحول ہے تو ہم آؤٹنگ کرنے چلتے ہیں، آج میرا دل ہے اس کا دل نہیں ہے، تو وہ بہانے بنائے گا، نہیں یار سردی ہے، نہیں یار
آج یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور میں کہوں گا چلو چلو، جس دن میرا موڈ نہیں ہوگا تو اس دن وہ والے بہانے میں بنا رہا ہوں گا، میں کہوں گا نہیں آج سردی ہے، میری طبیعت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح، کیونکہ اس دن میرا موڈ تھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، میرا اپنا دل تھا، میں نے وہ بات خود مانی تھی، تو مجھے آگے سے نہ سردی نظر آ رہی تھی، نہ کوئی اور مشکل نظر آ رہی تھی، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح جب آپ اپنا خود مائنڈ سیٹ کریں گے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، پھر آپ کو وہ اگین آپ کو غلطی کرتے ہوئے شرم آئے گی، اور بہت چانسز 70 to 80% چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ پھر آپ اس غلطی سے بچے رہتے ہیں۔ یہی تو الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی اس کے بعد ایمان لایا، وہی بات جو ایمان لایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا، اور ایک تو وہ والا ایمان ہے کہ جو انسان کافر ہے، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر کلمہ پڑھا اور صحیح راستے پر آ گیا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان سے مراد اپنے یقین اور عقیدے کے اندر اضافہ کرنا، اپنے عقیدے کے اندر اضافہ کرنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی جب انسان جتنے زیادہ ایک بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس پر اپنا یقین مضبوط کرتا ہے تو آٹومیٹکلی انسان اس کا تابع ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سٹیپ توبہ کریں، دوسرا پھر اپنا راستہ دل کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر آئیں، اپنے آپ کو فکس کریں اللہ تعالیٰ کے عقیدے پر، اور عقیدے توحید کو اپنے اندر پھر اجاگر کریں، پھر آہستہ آہستہ وہ پاتھ آف دی گاڈ کی طرف آپ روانہ کریں خود کو۔ اور اس کے بعد لاسٹ سٹیپ وعمل عملا صالحا، جو عمل صالح کرے گا۔ صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، صرف اپنی غلطی کو ماننا نہیں ہے اور پھر اس پر شرمندگی محسوس کر کے معافی مانگنا کافی نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ پھر وہ غلطی دہرائے نہیں، اور پھر وہ غلطی نہ کرے، پھر وہ اس کا پازیٹیو وے کے اندر جائے اور اچھے عمل کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو آٹومیٹکلی کنورٹ کرتا چلا جائے گا کیا بولتے ہیں نیکیوں کے اندر۔ اسی طرح یعنی کہ یہ ہے استغفار۔ فار سمری جو ہے وہ میں اگر بتانا چاہوں ایک لفظ کے اندر تو وہ عمل ہے استغفار۔ آپ کثرت سے اپنی زندگی کے اندر استغفار کریں، ویسے ہی اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر پڑھتے رہا کریں استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے جب انسان کی عادت ہوتی ہے کہ انسان جو چیز بار بار ریپیٹ کرتا ہے اس کے اثرات انسان پر ہوتے ہیں، جیسا کہ ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ نام کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ وہ نام کا اثر کیوں ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ؟ کیونکہ آپ اپنے نام کو بار بار سن چکے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو آپ کے نام سے پکارتے ہیں، اس لیے آپ پر اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ اس طرح غلط محفلوں کا اثر ہوتا ہے۔ غلط محفلوں کیسے اثر ہوگا؟ کہ غلط محفل میں بار بار جب آپ ایک چیز کو دیکھیں گے وہی چیز آپ پر اثر کرے گی۔ سیم لائک دیٹ آپ جب استغفر اللہ بار بار پڑھیں گے اس کا آپ پر آٹومیٹکلی اثر ہونا شروع ہو جائے گا، وہ آپ کو خود کو بھی نہیں پتا ہوگا، اور وہ ایک روحانی فائدہ وہ الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور نامہ اعمال میں نیکیاں آپ کے درج ہوتی چلی جائیں گی اور برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور اسی چیز کو کہتے ہیں برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دینا۔ برائیاں ختم ہو جائیں گی اور نیکیاں وہ لکھتے چلے جائیں گے فرشتے، تو یہ فائدہ ہے۔ سیم یہی عمل مطلب یہی چیز، اس کے کچھ اور فائدے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بیان کیے ہیں سورۃ النوح کے اندر۔ سورۃ النوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ورس نمبر 10 سے دیکھیے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ وہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ یہ تم حضرت نوح کو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جا کر اپنی امت سے کہو کہ کیا کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اور ان کو کہہ دو کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے فائدے بتائے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار یعنی بارش برسائے گا، رحمتیں اور اس طرح سے خوشگواری۔ اور یہ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، کس چیز سے مدد کرے گا؟ مال کے ذریعے، یعنی کہ تمہارے مال کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور بنین یعنی کہ اولاد سے، اولاد کے اندر تمہارا اضافہ ہوگا، اولاد آپ کی نیک ہوگی، اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ دوسرے لفظوں کے اندر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور آخری جو اور فائدہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغ قرار دے گا اور نہریں قرار دے گا۔ یہ فائدہ آپ اس کو از ایکول کر سکتے ہیں جنت کے،
اکول ٹو جنت کے ہو سکتا ہے یہ جنت کی طرف اشارہ ہو، جنت کی طرف ہی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کے باغ مقرر کرے گا، اور آپ کو یعنی کہ وہاں پر مقامات ہیں نا، جنت کے بھی کئی مقامات ہیں، درجے ہیں، ہر درجے کا اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور بہرحال وہ ایک الگ سسٹم ہے۔ تو یہ ہیں فوائد استغفار کے فوائد۔ استغفار مین اپنی غلطی کو ماننا۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ روایت ہے، ایک صحابی پوچھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین چیز کون سی لگتی ہے، پسند اللہ تعالیٰ کو کیا، کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت سارا پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نوجوان کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ کسی نے پوچھا اسی بارے میں، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جواب دیا کہ اگر فار ایگزامپل آپ ایک صحرا میں ہوں اور آپ کا سامان اونٹنی گم ہو جاتی ہے، ایک اونٹنی ہے، اس کے اوپر آپ کے پیسے کھانا سب کچھ اسی پر ہے، اور آپ سوتے ہیں، آپ کی آنکھ لگتی ہے اور اونٹنی کہیں بھاگ جاتے، گم ہو، اب صحرا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا، ڈائریکشن کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور پھر کچھ پانی وغیرہ کھانا ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ موت کا انتظار کر رہے ہوں، اور پھر اچانک سے آپ کو اونٹنی نظر آ جائے، پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا، کتنی آپ کو خوشی ہوگی؟ تو وہ مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ تو کہا اتنی ہی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب اس کی بارگاہ میں کوئی بندہ لوٹ کر آتا ہے، جب اس کے راستے کو ایک بھٹکا ہوا بندہ پھر اس کے راستے کو اپنا لیتا ہے، پھر اس کے راستے پر واپس آ جاتا ہے ریورس، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اسی طرح سے مطلب ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق جو ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک شخص پوچھتا ہے ایک نبی سے کہ تمہارا اللہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا اور ہر قسم کا بری عادت میرے اندر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ پھر بھی میں کھانا کھا پی رہا ہوں اور عیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ادا کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بس یہی عذاب ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کی توفیق ہی نہیں دی، تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تم میرا سجدہ کرو۔ تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا یا اچھے عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا یا اس کے اندر اکڑ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موقع دیا تھا، اس نے اس موقع کو گنوایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جان بوجھ کے اس موقع گنوایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توفیق ہی کھینچ لی کہ بس اب تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ میں تمہیں اس کام کی توفیق دوں۔ تو اللہ تعالیٰ، تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں کی، اچھے اعمال کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اپنی غلطی کو محسوس کرنے، اس پر احساس ندامت کو مطلب فیل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر ہمیں اپنی راہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔